یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہودی کمپنیز کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کرنے چاہیے یا نہیں؟ کہ ماشاءاللہ جب آپ لوگ پریزنٹیشن پیش کر رہے تھے اور جس کانفیڈنس کے ساتھ، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے آپ کی تعریف کرنے کی۔ الہدایہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ درس نظامی کے نصاب میں عرصہ دراز سے شامل درس ہے۔ یہ جو عنوان قائم کیا ہے تجدید فکر کے حوالے سے ہو، اس کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے کور ویلیوز یا اپنی اقدار سے ہٹ کر کوئی اس میں ایسے علوم کو داخل کر رہے ہیں کہ جو علوم ہمارے معاشرے کے لیے ناسور ہوں۔ جامعہ بنوری عالمیہ کے شعبہ ملکی میں طلبہ کی علمی اور تحقیقی صلاحیتوں کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے علمی اور تحقیقی مقابلے تجدید فکر کا انعقاد کیا گیا۔ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمان۔ یہ کریکولم ایکٹیویٹی ہے جسے گزشتہ سال سے شروع کیا گیا، اور آج اس کی ایک جھلک آپ معزز اساتذہ و طلبہ کرام کے سامنے ہمارے اپنے ہی طلبہ کرام پیش کریں گے۔ وكانوا عارفين بتلك اللغة على وجه الكمال، يعرفون معاني ألفاظها وما تقتضي أساليبها، فلم يكونوا محتاجين في استنباط الأحكام إلى فن مستقل، كما لم يكونوا في حاجة إلى معرفة الإعراب والاشتقاق وما شاكل من العلوم الحديثة۔ نوٹ کی شرعی حیثیت مال متقوم اور ثمن عرفی کی ہے، لہٰذا نوٹ میں خرید و فروخت ہو، قرض ہو، لین دین ہو، سب جائز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ مستقبل کے معمار ہیں۔ ہمارا یہ سب کچھ، یہ چار دیواری، یہ بلڈنگیں اور یہ اساتذہ، یہ سب کچھ یہ آپ کے لیے ہے۔ انی احدثکم فی هذا الموضوع عن هذه المباحث الخمسة، فأول بحث عن تعريف القياس، والثاني عن أركان القياس، والثالث عن شروط القياس، والرابع عن حجية القياس، والخامس المآخذ والمراجع۔ کیا ایمیزون کے ذریعے تجارت شریعت کے مطابق ہے؟ کیا اس کی کمائی حلال ہے؟ کیا اس میں کچھ احتیاط اور پابندیاں ضروری ہیں؟ تو آئیے آج سمجھتے ہیں۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہودی کمپنیز کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کرنے چاہیے یا نہیں؟ تو یہی میری اسائنمنٹ کا موضوع ہے۔ ہم ڈیجیٹل والیٹس کی شرعی حیثیت کو انہی فقہی اصولوں کی روشنی میں جانچنے کی کوشش کریں تاکہ معلوم ہو سکے یہ جائز ہے یا نہیں۔ الہدایہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ درس نظامی کے نصاب میں عرصہ دراز سے شامل درس ہے۔ علامہ ابن نجیم حنفی اپنی کتاب الاشباہ والنظائر کے صفحہ نمبر 62 پر لکھتے ہیں کہ انحصار المذاہب فی الاربعۃ واتباعهم فضل الہی اور اجماع امت ہے۔ یہ جو عنوان قائم کیا ہے تجدید فکر کے حوالے سے ہو، اس کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے کور ویلیوز یا اپنی اقدار سے ہٹ کر کوئی اس میں ایسے علوم کو داخل کر رہے ہیں کہ جو علوم ہمارے معاشرے کے لیے ناسور ہوں۔ ہم اسی درس نظامی میں رہ کر ہم آپ کو جدید اسلوب کے ساتھ ہم آہنگ کر رہے ہیں۔ Thanks to the principal of Jamia bin Nouri Al Alamiya, Sheikh Dr. Maulana Nauman Naeem, and Sheikh Dr. Maulana Farhan Naeem, and my sincere supervisor Sheikh Mufti Ataullah Wahid, for creating such a beautiful platform for us in which we can refine and improve our skills. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على المعالجة في أحاديث عديدة. تداووا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع معه شفاء۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور فصاحت اور بلاغت میں اعلیٰ ترین معیار رکھتا ہے۔ دوسری جو وجہ ہے وہ ہے عربی ادب میں قرآن کی بلاغت کو اعجاز بیانی کا درجہ حاصل ہے۔ آپ لوگوں کی یہ پریزنٹیشن جو ابھی اس وقت بن نوریہ میڈیا پر لگے گی، آپ صرف جامع بن نوریہ کے لیے آپ نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنے مدارس ہیں ان مدارس کی تجدید کا کام آپ لوگوں نے کیا ہے۔ اسلامی تجارت کی بنیاد یہی ہے کہ چیز کی مکمل معلومات دی جائے خریداری کو۔ میں اپنے طلباء کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ جب آپ لوگ پریزنٹیشن پیش کر رہے تھے
اور جس کانفیڈنس کے ساتھ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے آپ کی تعریف کرنے کی. یہ وہ اکاؤنٹ کہلاتا ہے جس میں اکاؤنٹ ہولڈر بینک میں جاتا ہے, رقم ڈپازٹ کراتا ہے, بینک اس کو اس رقم پر اچھا خاصا منافع ادا کرتا ہے. میرے والد مرحوم مفتی محمد نعیم رحمہ اللہ, میرے دادا مرحوم قاری عبدالحلیم صاحب رحمہ اللہ, آج ان کو ان کی قبروں کے اندر یہ ثواب اور یہ محنت ان تک پہنچ رہی ہے. اس پروقار نشست میں منتخب طلباء نے معاشرتی, فکری اور علمی موضوعات پر اپنی تحقیقات کو پریزنٹیشن کے ذریعے پیش کیا, جسے حاضرین محفل نے بھرپور سراہا.